بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن چیمہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سال 2013 کی ابتدا میں ایک اڑتے شخص کے لوگوں کے ساتھ رولز رائس نے ایک لمیٹڈ ایڈیشن متعارف کروایا۔ یہ یوں ہی کسی تخیلاتی شخصیت کی شبیہ نہیں تھی۔ ڈاک ٹکٹ، سڑکیں، ہوائی اڈے اور کمپنیاں تو ان سے منسوب تھے ہی۔ یہ پہلی بار تھا کہ لگژری گاڑیاں بنانے والی ایک عالمی کمپنی بھی ان سے جڑنے کا اعزاز حاصل کر رہی تھی۔ ناظرین، یہ 9ویں صدی کے موجد عباس ابن فرنانس تھے۔ امریکی محقق فلپ ہیتی کے مطابق تاریخ میں پہلے شخص جنہوں نے سائنسی طور پر پرواز کی کوشش کی۔ 9ویں صدی میں ایک شمالی پٹی کے علاوہ موجودہ اسپین اور پرتگال کے تمام علاقے پر قرطبہ کی اندلسیہ خلافت قائم تھی۔ یہ اسلامی فن اور سائنس کے عروج کا دور تھا۔ قرطبہ اور بغداد دنیا کے جڑواں ثقافتی مراکز تھے۔ 822 میں عبد الرحمن ثانی نے تخت سنبھالا اور تعمیرات عامہ کے بہت سے کام کروائے۔ ہتی لکھتے ہیں کہ یہاں پکی سڑکیں اور پختہ شاہراہیں تھیں۔ ان شاہراہوں کو میلوں تک منور رکھا جاتا تھا۔ حالانکہ اس زمانے سے 700 سال بعد بھی لندن شہر کی کسی شاہراہ کو کوئی پبلک لیمپ نصیب نہیں ہوا تھا، اور شہر پیرس کی سڑکوں کی بھی صدیوں تک ایسی حالت رہی کہ بارش کے موسم میں جو کوئی اپنی دہلیز سے نیچے اترتا اس کے پاؤں ٹخنوں تک کیچڑ میں دھنس جاتے۔ علوم کے سرپرست انہی خلیفہ نے فلکیات، طب اور بہت سی ٹیکنالوجیز کی تشکیل کو فروغ دیا۔ قرون وسطیٰ کی فکری اور فنکارانہ اختراع کے اس دور نے آخر کار یورپ کے سائنسی انقلاب کی تشکیل کی۔ خیالات سے بھرپور نوجوان بربر ماہر فلکیات اور شاعر عباس ابن فرنانس اسی منظرنامے میں داخل ہوئے۔ ناظرین، عباس ابن فرنانس بہت سی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ شاعر، موسیقار، فلسفی اور سائنسدان جنہوں نے بہتر سائنسی آلات تیار کیے۔ عباس ابن فرنانس نے اینک، پیچیدہ وقت پیماں اور ایک اڑنے والی مشین بھی ایجاد کی۔ انہوں نے رنگین شیشے کی تیاری کا ایک طریقہ وضع کیا، شیشے کے مختلف پلانسفیئرز ایجاد کیے، راک کرسٹل کاٹنے کا طریقہ ایجاد کیا جس سے اندلس کو کٹائی کے لیے کوارٹز مصر بھجوانے کی ضرورت نہ رہی۔ انہوں نے المقاطع نامی ایک پانی کی گڑی بھی بنائی۔ انہوں نے ایک آلہ بنایا جس سے ستاروں اور سیاروں کی حرکت کا پتہ چلتا۔ اسی لیے ابن فرنانس کو حکیم الاندلس بھی کہا جاتا تھا، یعنی اندلس کے صاحب عقل۔ انہوں نے سائنس اور آرٹ کے متضاد سے دلچسپ تجربات کیے۔ اپنے گھر میں ایک چیمبر بنایا جو قرون وسطیٰ کا 3D ورچوئل ریئلٹی تجربہ تھا۔ دیکھنے والے یہ تصور کرتے کہ وہ ستارے، بجلی اور بادل دیکھ رہے ہیں اور بادلوں کی گن گرج سن رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے یہ باعث حیرت ہوگا کہ شناخت ثانیہ کے اٹلی میں لیونارڈو ڈا وینچی کے پرندوں کی پرواز اور اڑنے والی مشینوں کی تصویر کشی سے صدیوں پہلے اسپین کے شہر قرطبہ میں کئی علوم کے ماہر ایک نڈر شخص نے انسانی اڑان کا ابتدائی تجربہ کیا۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایروڈینامکس کا بغور مطالعہ کیا، اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ انہوں نے پرندوں جیسے دو پر اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے مونڈ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن الداخل کے بنائے ہوئے محل رصافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ کے اور کئی 100 لوگوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائیوں کا خیال تھا کہ ابھی ان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی، لیکن عباس ابن فرنانس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتے رہے اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گئے۔ لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے ان کی کمر تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت عباس ابن فرنانس کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح وہ 875 میں انسانی تاریخ کے ہوا میں اڑنے والے پہلے انسان کہلائے۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتے کہ آخر پرواز میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے انہیں چوٹ لگی۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے پرواز اور لینڈنگ کے وقت اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا۔ ناظرین، ابن فرنانس نے اڑنے کی جو مشین بنائی اس میں 2 پر لگے ہوئے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مدد سے انہوں نے ہوا میں دور تک پرواز کی، مگر جب وہ نیچے آئے تو گر کر زخمی ہو گئے کیونکہ اس مشین میں دم نہیں تھی۔ بہرحال اسی کارنامے کے اعتراف میں 1973 میں عراق میں بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ابن فرنانس کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ 1976 میں بین الاقوامی فلکیاتی یونین نے
چاند پر ایک گرے کا نام ابن فرناس رکھنے کی منظوری دی۔ 2011 میں کرتبہ میں ایک پل کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ ایک برطانوی ہوائی کمپنی کا نام فرناس ایئر ویز رکھا گیا۔ لیبیا نے ڈاک ٹکٹ بنائے۔ بغداد کے شمال میں ابن فرناس ایئرپورٹ پر تو 2003 میں جنگ بھی ہوتی رہی۔ دبئی کے ابن بطوطہ مال میں ان کی پرواز کا نمونہ ایک چھت پر سجا ہے۔